بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات اللہ ہم سے ہماری من پسند چیز لے لیتا ہے جس کے بغیر ہم رہنے کا تصور بھی نہیں کر پاتے تھے، اور اچانک وہ ہم سے دور ہو جاتا۔ سنو، آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں۔ زندگی میں جب تم سے کچھ چھین لیا جاتا ہے نا، تو جانتے ہو وہ تمہارے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے حق میں ایک چھپی حکمت ہوتی ہے۔ تم رو رہے ہوتے ہو، تم ٹوٹ رہے ہوتے ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھو، اللہ جب کسی چیز کو لے لیتا ہے وہ کبھی ضائع کرنے کے لیے نہیں لیتا، بلکہ بدلنے اور لوٹانے کے لیے لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سوچو، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کمی اور چھن جانا عارضی ہے، تو پھر تم کیوں دل ہارتے ہو؟ جانتے ہو تمہارے صبر کی زمین ضائع نہیں جاتی، وہاں اللہ اپنے صبر کے بیج بوتا ہے، جو وقت آنے پر سکون اور پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ یقین کرو، تمہارے نقصان کے پیچھے اللہ کا چھپا ہوا کرم ہے۔ کبھی کبھی تم سے وہ چیز لے لی جاتی ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو، تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری حقیقت دنیا کی چیزوں میں نہیں، بلکہ اس رب سے ہے جو سب کچھ دینے والا ہے۔ تمہارے اندر وہ طاقت تب جاتی ہے جب تم صبر کرتے ہو اور رب سے امید نہیں چھوڑتے، اور جب وہ امید مضبوط ہو جاتی ہے تو تمہیں سمجھ آتی ہے کہ چھینا گیا تمہیں بہتر کر کے لوٹانے کے لیے لی گئی تھی۔ جب وہ وقت قریب آتا ہے تو دو ایسی حیرت انگیز نشانیاں تمہاری زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں، پھر تمہیں خود پر یقین نہیں آتا کہ کیا یہ میرا نصیب ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ تم سے کچھ لیتا ہے تو تمہارے ایمان کو جگانے کے لیے آتا ہے، تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اصل سہارا تمہارا دنیا کی چیزوں میں نہیں، بلکہ اصل سہارا رب کی ذات میں ہے۔ اور یہ بات عجیب ہے کہ جب تمہارے ہاتھ سے کوئی نعمت لے لی جاتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن دراصل یہ تمہاری زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے تم جس چیز کو اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب ذرا غور کرو، تمہارے رب نے تمہیں تمہاری چاہت پر نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی حکمت پر پرکھا ہے۔ تمہارے ہر آنسو، ہر محرومی کو دیکھ رہا ہے رب۔ تمہیں لگا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، مگر سچ یہ ہے کہ وہ بند دروازہ ایک بڑے دروازے کی کنجی ہے۔ جان لو، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوئیں، بلکہ تمہاری دعائیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں، تاکہ تمہیں اس وقت واپس لوٹائی جائیں جب تمہیں ان دعاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اور پھر تم سمجھو گے کہ تمہارا صبر خالی نہیں گیا،
بلکہ تمہارا انتظار بھی ضائع نہیں گیا۔ جب اللہ واپس لوٹاتا ہے نا تو وہ پہلے جیسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ اور جب وہ گھڑی قریب آتی ہے تو تمہارے دل کی دھڑکن خود بتانے لگتی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور پھر وہاں سے وہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جو صرف رب کے خاص بندے دیکھتے ہیں۔ جب وہ وقت قریب آتا ہے، جو چیز تم سے واپس لی گئی تھی وہ واپس ملنے والی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تمہارے اندر ایک انوکھی تبدیلی آتی۔ یہ کوئی عام کیفیت نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری تھکی ہوئی روح اچانک سکون محسوس کرنے لگتی ہے۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بوجھ برسوں سے دل پر رکھا تھا آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا ہم نے تمہارا بوجھ نہیں اتار دیا جو تمہاری پشت توڑ رہا تھا؟ جان لو یہ آیت ہر اس دل کے لیے ہے جسے لگا تھا وہ کبھی اس بوجھ سے آزاد نہیں ہوگا۔ جب رب واپس لوٹانے پر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے دل پر لگے قفل توڑتا ہے، پھر تمہیں سکون ملنے لگتا ہے، ایسا سکون جو تمہیں دنیاوی چیزوں سے نہیں ملتا بلکہ رب کے قریب ہونے سے ملتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد کے حالات بدلنے لگتے ہیں، چیزیں اچانک آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کام پہلے بار بار رکتا تھا اچانک آسان ہونے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک نہ نظر آنے والی طاقت تمہارے راستے سیدھے کر رہی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ وہ نشانی ہے کہ اللہ تمہاری کھوئی ہوئی چیز لوٹانے والا ہے۔ جو حالات تمہارے خلاف لگتے تھے اب وہ تمہارے حق میں آسان ہو گئے۔ یہ جان لو کہ اللہ نے تم سے صرف لیا نہیں تھا بلکہ تمہیں تیار کر رہا تھا کہ جب تمہیں وہ چیز لوٹائی جائے تو جان لو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلی نشانی اگر تمہیں اندر سے آزاد کرتی ہے تو دوسری تمہیں باہر سے تمہارے راستے ہموار کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ جو لیتا ہے وہ صرف لوٹانے کے لیے لیتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی اور میرے الفاظ نے آپ کو سکون دیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔